ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے. دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا, فائلنگ کی طرف آنا ہوگا, نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا. آپشنز دی گئی ہیں, میں بڑا کلیئر اس کے اوپر کہ وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ نہ سولر پینل پہ ٹیکس لگا ہے, نہ ٹیکسٹ بکس کتابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی. دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1,00,000 روپے تنخواہ والے پہ 1,200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جو جس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2,400 یا 2,500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ کوئی بھی طبقہ جو ہوتا ہے اس کو obviously جب آپ ٹیکس لاگو کرتے ہیں تو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے. مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو اس دفعہ 13 ٹریلین کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا, اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوا. ایف بی آر میں جو لیکیجز اور لوپ ہولز تھے, وزیر اعظم صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے, کارانداز ایک فرم ہے جو ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فنڈڈ ہے, 1 روپیہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا, اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف معاملہ چل پڑا ہے, تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. اور مکینزی کارپوریشن جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنسی فرم ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اس وقت ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, اس پہ کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک میجر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج تعریف کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں کہ بغیر حکومت کے کوئی پیسہ لگائے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھرو ایک وزیر اعظم نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور سمجھا کہ کئی سو ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں. تو اس کو اخراجات میں کمی کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ بھی نہ لگے اور کئی سو ارب روپے حکومت کا بچ جائے, یہ شہباز شریف ماڈل آف گورننس ہے. تو یہ بھی خوشائند بات ہے, اس پہ بھی تعریف بنتی تھی. اور مکینزی کارپوریشن جو کام کرے گا وہ بڑا ٹاپ ناچ کرے گا, دنیا کی بیسٹ فرمز میں سے ایک ہے. تو جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, جہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, جہاں رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف موو کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جس سے دیکھیے اکانومی کی سمت کا تعین ہوگا کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار وہ ادا کر سکتے تھے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا جائے. اور کئی دفعہ آپ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں اور آبویسلی جب آپ ایک فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فائنینشیل ڈسپلن ہے, تو کئی دفعہ ڈیمانڈ بہت اوپر کی ہوتی ہے مگر وہ پھر نیگوسیشن کے تھرو ڈیمانڈ کو نیچے لایا جاتا ہے. کئی ٹیکسز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ کئی ٹیکسز 45% سے 35% پہ لائے گئے. اور دیکھیے جو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں, میں بڑا کلیئر اس کے اوپر کہ وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ نہ سولر پینل پہ ٹیکس لگا ہے, نہ ٹیکسٹ بکس کتابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. فرٹیلائزر پہ, کھاد پہ اور پیسٹیسائڈ پہ جو زرعی ادویات ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگا. اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باہمت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, جو نہ صرف اس معیشت کی سمت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں قوم خوشحال ہو اور ایک خود انحصار خود مختار قوم بنے. تو obviously فیصلے کئی بڑے مشکل تھے, مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چیریٹیبل ہاسپٹلز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا وزیر اعظم نے. میں یہ بالکل کلیئر ہوں اس پہ, میں نے اپنی یہ کیونکہ یہ وٹنس کیا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں. ہیلتھ اکوپمنٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, سٹنٹس وغیرہ پہ. جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ لاگو نہیں کی گئی اور اس کو بھی 60 روپے کی جو ایک پریزنٹ لیول ہے اس پہ مینٹین کیا گیا, اور ایک کنٹینجنسی میجر, ایک گنجائش 10 روپے کی رکھی گئی جو لاگو شاید نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. اب دیکھیے جہاں پہ یہ ساری ایگزیمپشنز جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ ان تمام شعبہ جات پہ, تمام اشیاء پہ ٹیکس نہ لگے, تو اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز بھی کرنی پڑی, بڑی ذاتی دلچسپی بھی لینی پڑی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو 38 روپے فی یونٹ جو بجلی کی فراہمی ہے وہ بہت بڑا ریلیف ہے, تاریخی ریلیف ہے جو دیا گیا ہے. اور یہ انڈسٹریل پیکج جو ہے اس سے ایکسپورٹرز کو بہت مدد ملے گی. کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ جی ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا. جو ایکسپورٹ والا ٹیکس ہے
وہ صرف منافع کے اوپر ہے. کوئی ایکسپورٹر اگر منافع نہیں کمائے گا تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. وہ منافع کے اوپر ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ ٹیکس لاگو ہوگا. منیمم ویج میں 15% اضافہ کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو 32,000 سے 37,000 کیا گیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کا اکراس دا بورڈ, میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے بھی ملتمس ہوں, ان سے میں نے ایک میٹنگ کی, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS سے بھی میٹنگ کی, کہ میڈیا ورکرز رپورٹرز کے حوالے سے بھی یہ منیمم ویج کا بھی جو اطلاق ہے یہ بھی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں ان کی کلیئرٹی بھی ضروری ہے. اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں PBA کا بھی اور APNS کا, کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رپورٹرز کا, میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہوگا, اور اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں, اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے. تو میڈیا ورکرز, کیمرہ مین اسی میں آتے ہیں, ٹیکنیشینز, کیمرہ مین, ڈرائیورز, میڈیا ورکر کی جب میں بات کرتا ہوں تو تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ ساری ایگزیمپشنز بھی جو دی گئی ہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی, دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1 لاکھ روپیہ تنخواہ والے پہ 1200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جو جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2400 یا 2500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ جیسے یہ سیلری بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس انسیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہی ہے, رائٹ سائزنگ کر رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے, ایک ایم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. دیکھیے یہ PDM کے دور میں ڈیفالٹ سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے, جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی 15 دن کے ہوتے تھے عمران خان کے دور میں, وہ اب 2 مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں, وہ $9 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. اور آپ کی IT ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں. اور دیکھیے سٹاک ایکسچینج کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا, اس میں پوائنٹس کا اضافہ ہونا, نئے ریکارڈز بننا, 78,000 کراس کر جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے, اور بزنس کمیونٹی نے اور تاجروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور یہ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا, اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. مگر یہ بڑی ٹف نیگوسیشنز کے بعد جو کنسیشنز ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں, اور اکانومی کی ریوائول میں, اکانومی کی آگے پروگریس کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر 1 سال کے اندر 38 سے 11% کے اوپر آئی ہے اور 13% ایکسپیکٹڈ تھی, پھر بھی 11% ہوئی ہے, تو دیکھیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے, دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا, فائلنگ کی طرف آنا ہوگا, نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا. بیکاز ہم نے دیکھیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس ادا نہ کریں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے.